أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل. شرط ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اپنے بندوں کے لیے نازل کیا تاکہ یہ بندے دنیا کے اندر آنے والے حالات، بگاڑ، فساد، اس کے علاوہ گمراہی، شہوات، ان تمام چیزوں سے بچ کر اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلنے والا بنا سکے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں پر بھی خطاب کیا ہے اس سے اللہ رب العالمین کے تمام بندے مراد. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی مسلمانوں کا ذکر کیا، نہ متقین کا ذکر کیا، نہ محسنین کا ذکر کیا، نہ انصار کا ذکر کیا، نہ مہاجرین کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، اے میرے بندو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، لہٰذا اسے قبول کرو. مفسرین نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کا حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے لیے اس قرآن مقدس کو نازل کیا تاکہ نصیحت حاصل کی جائے. اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، نصیحت کا سامان ہے، اور اس کے بعد شفاء لما فی الصدور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کی نیت سے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سینوں کو شفا عطا فرماتا ہے. سینوں کو کیا مطلب ہے اس کا کوئی بتا سکتا ہے؟ سینوں کو شفا اللہ عطا فرماتا ہے. کسی کو معلوم ہے؟ قرآن پڑھنے سے سینوں کو شفا ملتی ہے. معنوی اعتبار سے کہا جائے
علماء کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کرتے گئے جس انسان کے دل کے اندر شرک، بدعات، خرافات، تنگی، منافقت، جتنی بھی ساری چیزیں ہوں گی، جو انسان قرآن کو اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے، شفاء لما فی الصدور، اللہ تبارک و تعالی قرآن کو پڑھنے کی برکت سے اس کے سینے کو پاک کر دیتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اگر اسے معنوی اعتبار سے لے، معنوی اعتبار سے لے، اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جسم کی تمام بیماریاں اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ ایک مثال دو، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو گالی دیا، نہیں دوں گا انشاءاللہ، میں نے آپ کو گالی دیا، اس کا اثر کتنا رہتا ہے؟ آپ بڑی محبت سے مجھ سے بات کرنے والے، جیسے آپ نے گالی کے الفاظ سنے آپ کا خون کھول جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے مار دے، ہو سکتا ہے کہ 8-10 سال تک آپ مجھ سے دشمنی نبھائیں۔ ایک الفاظ کا اثر اتنا ہے کہ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے، قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے، خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، رب کی طرف سے قرآن آ چکا ہے۔ قرآن پڑھنے، الفاظ منہ سے پڑھنے، الفاظ اپنے منہ سے نکالنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے تمام بیماریوں سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 2 مثالیں دے کر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے، ایک تو اندرونی اعتبار سے کینہ، کپٹ، شرک، بدعات و خرافات اور منافقت نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اسے کیسے پڑھتا ہے؟ عمل کی نیت سے پڑھتا ہے۔ اور معنوی اعتبار سے میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کی بڑی سی بڑی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے بچھو آیا اور آ کر اس نے ڈنک مار لیا۔ آپ نے نماز کی تکمیل فرمائی اور کہا کہ بچھو کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، نہ مصلیوں کو چھوڑتا ہے، نہ نمازیوں کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نمازی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آتے سے کسی کو مار دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ نمک اور پانی لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام گئے، نمک پانی لے کر آئے، آپ نے نمک کو پانی میں ڈالا اور 3 سورتیں، کتنے؟ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، آپ اپنے منہ سے پڑھ رہے تھے۔ نمک اور پانی کہاں پہ ڈال رہے تھے؟ زخم پہ ڈال رہے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 سورتوں کی تلاوت کرنے کی برکت سے زہر کہاں سے نکل گیا؟ آپ کے پیروں سے نکل گیا۔ آری بات سمجھ میں؟ آج جو بیماریاں میرے اور آپ کے اندر ہے، الحمدللہ جتنے ہمارے علماء کرام گئے، جتنے ہمارے حفاظ گئے، ان کے علاوہ جتنے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے مقابلے میں جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ بڑی بڑی بیماریوں کے اندر ملوث ہے۔ کیا کبھی کسی عالم کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے دل میں سوراخ تھی؟ کیا کبھی آپ نے کسی حافظ کے بارے میں سنا ہے کہ اس کو بڑی بڑی بیماریاں تھی؟ یہ قرآن کی ایسی برکت ہے، جتنا پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے کیا کرے گا جی؟ شفا عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ اکرام کسی قبیلے میں چلے گئے، بھوک سے نڈال ہو گئے، لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں، کیا کریں ہمارے لیے؟ مہمان نوازی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ مہمان نوازی نہیں کریں گے ہم آپ کی۔ تو اس کے بعد اچانک خبر آتی ہے کہ ان کے بادشاہ کو کیا کر دیا؟ کسی نے بچھو نے کاٹ لیا، ایک روایت کے مطابق زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی رقیہ پڑھنے والا ہے؟ ایک صاحب رسول کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، سورہ فاتحہ مجھے یاد تھی، میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور میں نفث کیا۔ کیا کیا میں نے؟ پڑھ کر جہاں پر بچھو کاٹا تھا میں نے اس کے اوپر کیا کیا؟ میں نے پھونک ماری، تو کہتے ہیں کہ پورا زہر باہر نکل گیا، بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اور 40 بکریاں اس نے انعام میں دیا۔ علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے برکت کے لیے نہیں، اگر کوئی انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے الفاظ کی تاثیر، ایک ایک لفظ کی تاثیر، اس کے اندر پڑھے جانے والے آیات کی تاثیر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو 2 فائدے ہیں۔ دل کے اندر کی تمام کدورتیں،
دل کے اندر پائے جانے والے تمام کے تمام منافقتیں، دل کے اندر پائے جانے والے تمام کے تمام بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی انسان کو جسمانی بیماری ہو تو اس کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے والا بنائیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے انشاءاللہ قرآن۔ کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہاں جی، کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ماشاءاللہ، ذرا بولو ذرا آواز۔ آخری مرتبہ آپ لوگوں نے قرآن کب پڑھا ہے؟ آخری مرتبہ ہم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ آخری مرتبہ ہم نے قرآن کو کب اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھا ہے؟ یہ بڑا المیہ ہے میرا اور آپ کا۔ میں اپنے آپ کو ملا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی دور نہیں ہوں آپ لوگوں سے، لیکن قرآن جو نازل کیا گیا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے سینوں کو صاف کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حالت کو سدھار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے والا بنائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں اگلا دورہ جب آئے گا تو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی بڑی ٹیم آپ کے پاس موجود ہے، صبح یا شام ایک وقت بنا لے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام مکی دور میں جن کی عمر 40 سال 50 سال 60 سال، کوئی بہانہ نہیں کہ میری زبان نہیں پلٹتی ہے، دماغ میں نہیں بیٹھتا، نہیں، صحابہ اکرام جیسے اسلام قبول کرتے دار ارقم میں آتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، بینا تو بینا نابینا صحابہ اکرام بھی آ کر کہتے اللہ کے نبی میں نے جو آیت آپ کو دیا، آپ نے مجھے دیا تھا، میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے آگے آیت کریمہ سکھائے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ ہے پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن ایسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت نکالے، ماحول بنائے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا۔ انشاءاللہ بڑی ہی خیر و برکتیں ہمارے گھروں کے اندر آئے گی۔ قرآن کا 2 فائدے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر یہ قوم قرآن کو پڑھتی ہے، وباؤں سے، بیماریوں سے، آنے والے بڑے بڑے یہ مشکلات سے یہ ہے انشاءاللہ یہ باہر نکلے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے والا بنائے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ جو لوگ متقین ہیں، اللہ کا تقوی رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ بولیں گے نہیں بولیں گے جی؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ جمعہ کا خطبہ تو نہیں ہے، میں سوال نہیں کر سکتا آپ لوگوں سے، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ھدی للمتقین کہا گیا، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میرے گھر کے اندر معاملہ ایسا آ گیا، میرا بچہ بدکار بن چکا ہے، میرے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، 1-2 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا، اب نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن لے کے کبھی بیٹھا کرتا تھا، اب نہیں کر رہا ہوں، بڑا پہلے رحم دل تھا، آج شقاوت میرے اندر آ چکی ہے، سختی کرنے والا انسان بن چکا ہوں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ حالات ایسے آ چکے ہیں، دشمن آپ کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، فرشتہ آئے گا میرے اور آپ کے سامنے، اللہ کے نبی زندہ ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے آ کر بتا سکے کہ آپ کو ایسے ایسے کام کرنا ہے۔ یہ قرآن قیامت کی صبح تک رہے گا، حالات کیسے بھی آئے، میرے اور آپ کے اندرونی ہو، باہر کے معاملات ہو، داخلی معاملات ہو، خارجی معاملات ہو، وباؤں کا معاملہ ہو، دشمنوں کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اچھا راستہ دکھانے والا، دشمنوں سے بچنے والا، وباؤں سے بچنے والا، بیماریوں سے بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا، نیکیوں کی طرف چلانے والا، جنت میں داخل کروانے والا، جہنم سے بچوانے والا۔ زندگی کے ہر معاملے میں واحد ایک ایسی کتاب ہے، قیامت کی صبح تک کوئی باقی رہ گیا، قیامت کی صبح تک اور قیامت کے بعد تک کے معاملات کو طے کر کے اس کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کو کیا ہے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ صحیح بتائیں، جتنے یہاں پر موجود ہیں بتائیں گے انشاءاللہ، کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہم نے یہ کہا ہو میرے گھر کے اندر اختلاف ہو چکا ہے، میرا معاملہ بگڑ چکا ہے، فیصلہ کہاں سے کیا جائے گا؟
کوئی ہے میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر فلاں فیصلہ قرآن کو کھول کر میں نے حل کیا تھا؟ ہے کوئی فیصلہ ایسا؟ ہے کیا جی؟ فون نکالیں گے 101, فون نکالیں گے, فلاں کو بلاؤ, وہ آ کے حل کرے گا ہمارا, میرا اور آپ کا مسئلہ. آج یہ جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ہم نے بس قرآن کو لینا ہے, رمضان میں ایک مرتبہ لیں گے, حافظ قرآن کو بلائیں گے, ایک مرتبہ سسری طور پہ سن لیں گے, اور پورے تقریباً 11 مہینے اسے رکھ دیں گے. آری بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للناس. ایک اور مقام پر کیا آیت کریمہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس کے بعد کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف متقین کے لیے نہیں, یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے, عام انسان کے لیے بھی ہے. مسلمان تو مسلمان درکنار, دنیا کے اندر پائی جانے والی یہ تمام کے تمام قوم والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ یہ ہدایت ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا بنائیں. پڑھیں گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کو قرآن بنائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے والا اور پڑھوانے والا بنائے. اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے. اور طے کر لے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں, میں نے بات چھوڑ دیا آگے بیان کرنا, وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, کتنی بڑی بھی بیماری کیوں نہ ہو, یہ قرآن شفا ہے, بس سورۃ الفاتحہ پڑھ لے, انشاءاللہ ایمان و یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اس کی بیماریوں سے دور فرمائے گا. سنیں گے انشاءاللہ قرآن؟ سننے کا ایک الگ فائدہ ہے, پڑھنے کا ایک الگ فائدہ ہے, سمجھنے کا ایک الگ فائدہ ہے, پڑھوانے کا ایک الگ فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پڑھنے پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیو, ایک اور آیت کریمہ, لوگ کہتے ہیں نا قرآن ہے, زبان نہیں پلٹتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہتا ہے کہ کہاں ہیں قرآن کو پڑھنے والے, نصیحت حاصل کرنے والے؟ ذرا کبھی اس سائڈ آؤ, یہ قرآن پڑھو, بڑا آسان ہے, بڑا آسان قرآن ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے جو ہے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ سورہ بقرہ اٹھائیے, ایک اور آیت کریمہ, یہ بھی بڑی اہم آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو ہم نے کتاب عطا کیا, جن لوگوں کو ہم نے قرآن عطا کیا, جن لوگوں کو ہم نے قرآن مقدس عطا کیا, آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یتلونہ حق تلاوتہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتے گئے, قرآن کی تلاوت کرتے گئے, جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے گئے. کیا کرتے گئے؟ قرآن پڑھتے گئے تو اس کا حق ادا کرتے گئے. بڑی ہی بہترین یہ آیت کریمہ ہے. ہم نے قرآن کے اوپر ایمان کیسے لایا معلوم آپ کو؟ انجیل بھی ایک کتاب ہے, تورات بھی ایک کتاب ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ وہ بھی ایک الواح ہے, وہ ایک صحیفے ہے, بس قرآن بھی ایک کتاب ہے. ہم نے مجمل ایمان لایا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ایمان قابل قبول نہیں. شاید میرا اور آپ کا ایمان بھی اللہ کے بارے میں قابل قبول نہیں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے یتلونہ حق تلاوتہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کی تلاوت کرے تو کیسے تلاوت کرے؟ اس کا حق ادا کرے. اب یہاں پر مفسرین نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلا کے معنی کیا ہے؟ تلا کے معنی تلاوت کرنا بولتے نا, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی, لوگوں نے پڑھنا مراد لیا. کیا مراد لیا گیا؟ یتلونہ حق تلاوتہ. قرآن کو کیسے پڑھو؟ جس سے اس کے پڑھنے کا حق ہے. تلا کے دو معنی. کتنے معنی ہیں تلا کے؟ دو معنی. ایک معنی ہے پڑھنا اور دوسرا معنی ہے پیچھے آنا. کیا کرنا؟ پیچھے آنا. تلا کے معنی کیا ہے؟ پیچھے آنا. والشمس وضحاها والقمر
اذا تلاغا، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد کیا نکلتا ہے اس کے پیچھے؟ چاند نکلتا ہے. تو ابن عباس بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں یتلونہ حق تلاوتی، یہاں پر صرف قرآن پڑھنا مراد نہیں، یتبعونہ حق اتباعہ، جب تک ایک شخص قرآن کو پڑھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تب تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا ایمان قابل قبول نہیں. یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسان قرآن کو پڑھے اور پڑھنے کے ساتھ اس کا حق ادا کرے، اس کے اوپر عمل کرے. آج مجھے یہ بات معلوم بھی ہے، آج یہ نئی بات تھی، میرے خلاف بات تھی، میرے مطابق بات تھی، میرے عمل کے مطابق بات تھی، یا میرے عمل کے خلاف بات تھی. جیسے ہی آپ نے قرآن کی آیت کریمہ کو سن لیا، پڑھ بھی لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، تب جا کر انسان کا ایمان قرآن کے اوپر متعلق ہوگا. ورنہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جس کی بنا پر ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں کافر نہ ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایمان کیسے لے کر آنا ہے؟ ہاں، صرف قرآن ہمارا ہے، پڑھنا شروع کر دیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کافی نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تدبر کریں، معنی سے پڑھیں، غور کریں اس کے کیا معنی ہیں اور اللہ نے مجھے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے اور آج کے بعد میں اس کے اوپر عمل کروں گا. صحابہ کرام کہتے اے اللہ کے نبی ہم نے 5 آیت کریمہ لیا تھا، پڑھ لیتے، عمل کرتے، عمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے اے اللہ کے نبی ہم نے یاد بھی کر لیا ہے اور اس کے مطابق ہم نے عمل بھی کر لیا ہے. کیوں؟ یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک ایک انسان کو قرآن کو نہ پڑھے اور اس کے مطابق عمل نہ شروع کرے تب تک اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اب آپ بتائیے جو انسان قرآن کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے کیا اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے پڑھے، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ طے کر لیجئے کیا پڑھنا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے جی؟ قرآن پڑھنا ہے. اچھا، ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن، یہ ذکر، اس کا پڑھنا آپ کے لیے اور یہ آپ کی قوم کے لیے بڑا شرف کا مقام ہے. کس کا مقام ہے؟ بڑا شرف کا مقام ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تم سوال کیے جاؤ گے. قرآن کوئی پڑھتا ہے نا، شرف کی بات ہے نہیں بات؟ ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں ہمارے 2 علماء کرام نے قرآن پڑھا نہیں پڑھا، اور بہت سارے ہمارے اپنے علماء کرام قرآن پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے. لیکن خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی خوشی. عزت کہاں سے ملتی ہے؟ کہاں سے جاگتی ہے؟ ارے اچھی قرآن ہے، اچھا پڑھتے ہیں، یہاں سے عزت پیدا ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اے اللہ کے نبی آپ، یہ آپ کی امتوں کے لیے کیا ہے؟ شرف کا مقام ہے. اللہ کہتا ہے خبردار ہم اس کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے. قرآن کس کے لیے ہے جی؟ قرآن کس کے لیے؟ ہاں جی، سب کے لیے ہے نا؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ ان قریب آپ کو قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیوں سوال کیا جائے گا؟ تمام لوگ ہیں، کئی دھرم کے لوگ موجود ہیں، کئی ادیان باطلہ موجود ہیں اور ہزاروں قسم کے دین ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ اور یہ آپ کی قوم اس کے بارے میں قرآن کے متعلق سوال کیے جائیں. کیوں سوال کیے جائیں گے؟ دوسروں کو تو سوال کیا جائے گا ہی جائے گا، لیکن ان کے مقابلے میں زیادہ سوال کس کو کیا جائے گا؟ کس کو کیا جائے گا جی؟ امت مسلمہ کو سوال. کیوں سوال کیا جائے گا؟ کیوں سوال کیا جائے گا قرآن کے بارے میں؟ ہاں جی ذرا بولو آواز سے. غلط بولیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بولیے تاکہ آپ درس میں جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ نیند بھی نہیں آئے گی اور علم بھی حاصل کریں گے. انشاءاللہ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں لے کر جائیں. آپ نے الحمدللہ ہمارے یہاں پر علماء کرام جو موجود ہیں, آپ نے خوب سنا ہوگا قرآن کے بارے میں, لیکن کچھ باتیں لے کر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ سوال کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا جی؟ کیوں کرے گا؟ معلوم ہے کسی کو؟ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اور آپ کے گھر میں قرآن ہے کیا نہیں ہے جی؟ کب خریدے کہ نکاح میں ملا صرف؟ ہاں, گھر میں قرآن ہے نہیں گھر میں قرآن؟ اس کے بعد 5 وقت کہاں پر آتے گئے؟ مسجد میں آتے گئے. قرآن یہاں پر رکھے ہوئے گئے, ہر جگہ یہاں پر قرآن رکھے ہوئے گئے. کس سے ملاقات کرتے گئے؟ کس سے ملاقات کرتے گئے؟ ہم اپنے علماء کرام سے, قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے. قرآن ہمارے موبائل کے اندر موجود ہے, گھروں کے اندر موجود ہے, مسجد کے اندر موجود ہے. میری اور آپ کی ملاقات 5 مرتبہ علماء کرام سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے زیادہ قریب تم ہو ایک غیر مسلم جسے قرآن پکڑنا نصیب نہیں ہوا ہے, نہ قرآن پڑھانے والے سنانے والے, نہ علماء سے ملنے والے, نہ اس کے گھر میں قرآن ہے, نہ اس کے موبائل کے اندر قرآن موجود ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, اے اللہ کے نبی قسم خدا کی, جب تمہاری قوم یہ قرآن پڑھے گی یہ شرف کا باعث ہوگا. لیکن سب سے زیادہ امت محمدیہ کو اس کے بارے میں سوال کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ یہ قوم قرآن کے قریب رہتی ہے. گھر میں بھی قرآن ہے, بیوی بھی قرآن پڑھتی ہے, بچے مکتب پڑھ کے قرآن پڑھ کے آتے گئے, بچے بھی قرآن پڑھنے والے. مسجد کو آتے ہیں تو ساری قرآن یہاں پر موجود ہے, جن سے ملاقات کرتے ہیں دوست و احباب قرآن پڑھنے والے, اور اپنے علماء کرام بھی قرآن پڑھنے والے. اتنے سارے اسباب ہونے کے باوجود ایک مسلمان اگر قرآن کو پڑھنا نہ سیکھے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی شکایت کرنے کا موقع اسے نہیں ملے گا. ملے گا اسے موقع؟ ملے گا موقع؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا 18 سال ہو گئے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے ہیں, زبان نہیں پلٹتی ہے, لیکن وہی کہاں پہ اقرا بسم ربک الذی. کتنے سال کی عمر میں آتی ہے؟ 8 سال کی عمر میں آتی ہے کہ 20 سال کی عمر میں آتی ہے؟ کتنے سال کی عمر میں آتی ہے؟ یہ سارے کے سارے بہانے. ایک مرتبہ گانا سنتا ہے, پنجابی بھی یاد کر لیتا ہے, ایک مرتبہ گانا سنتا ہے, انگلش بولنا شروع کرتا ہے, نہ مادری زبان ہے, نہ کبھی سیکھا ہے, نہ لکھا ہے, نہ پڑھا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سنتے ہیں لیکن دل سے اسے نہیں سنتے ہیں. اگر دل سے سن لیے ہوتے تو آج کئی ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں ہم واقعہ سنیں. ہم نے کئی بڑی صورتیں ہم نے صرف جمعہ کے اندر اللہ کے نبی کی زبان سے سنی, ہم نے یاد کر لیا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس انداز میں قرآن کو بیٹھے لے کر سکھائے. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور آگے بڑھو, سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری کی تقریباً 4 روایت ہے. نمبر 1, اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب جی؟ اللہ کی نگاہ میں بڑی ترقی یافتہ قوم, اللہ کی نگاہ میں بڑی عزت والی قوم کون سی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے بندوں میں سب سے فضیلت والے, میرے بندوں میں سب سے زیادہ خیر والے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے ان بندوں میں سب سے نیک اور سب سے خیر والے بندے کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو پڑھانے والے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یا کم از کم قرآن پڑھنے والا بنائے. ہاں جی, قرآن اگر پڑھانے والا نہ تو نہیں صحیح, کم از کم قرآن خود پڑھنے والا بنائے تاکہ ہم خیر میں شامل ہو سکے. میرے بھائیو, ایک اور 2 باتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحابہ کرام کا ماحول تھا. کیسا ماحول تھا صحابہ کرام کا؟ آج ہماری مسجدیں ہیں, الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں,
اور سارے لوگ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے معصوم بچے ہیں نا، میرے اور آپ کے معصوم بچے ہیں، وہ کیا دیکھ کر سیکھیں گے؟ نہ ماں قرآن پڑھتی ہے، نہ باپ قرآن پڑھتا ہے، اور گھر سے باہر نکلا جس جگہ پڑھنے جاتا ہے نہ وہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، نہ وہاں پر قرآن کا درس ہوتا ہے، نہ وہاں پر قرآن کے کوئی تعلم کا کوئی معاملہ ہے۔ اس کے بعد کھیلنے کے لیے گیا، نہ وہاں پر کوئی اچھے دوست ملتے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام پر آیا جہاں پر خاندانی لوگ تمام کے تمام لوگ آپس میں ملتے گئے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا سوال کرتے ہیں جی؟ 10th میں مارکس کتنے آئے ہے نا، فرسٹ ایئر میں کہاں تک پاس ہوا؟ کبھی ہم نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کے بیٹے کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ کیا آپ کی بچے کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ آپ کے بچے کتنے پارے ہوئے ہیں؟ آپ کے بچے کتنے پارے حفظ کی گئے؟ یہ کہیں پر بھی سوال نہیں ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر دنیا کے اندر رہنے والی محدود تعلیم کے حد تک ہم رہ گئے ہیں، کبھی ہم نے سوال نہیں کیا ہے۔ آپ گھر کے بڑے گئے، گھر کے بڑے بھائی گئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں، آپ کے بچے کہاں تک قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ بڑوں کا کام یہ نہیں کہ آئے کھلائے پلائے بٹھائے یہاں سے الوداع کرے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بارے میں سوال کریں، ان کی عزت کے بارے میں سوال کریں، نمازوں کے بارے میں سوال کریں۔ یہ چیزیں ہم اپنے خاندان کے اندر پیدا کریں، ایک ماحول پیدا کریں کہ جہاں جہاں پر بھی آپ کے بچے جائے، آپ کے بھائی کا بیٹا سامنے آ گیا، ایک قرآن پڑھ کے سنائے میرے سامنے، کوئی آیت پڑھ کے سنائے میرے سامنے، اسے آر دلائے، قرآن پڑھ رہا ہے اسے انعامات دے، اس کی دلچسپی آگے بڑھائے، اور اس کے بعد جب بچہ کہاں پر آئے، کہاں پر آئے جی بچہ؟ نماز پڑھنے کے لیے کہاں پر آئے؟ مسجد کے اندر آئے۔ صحیح بتائیے کتنے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے؟ میرا اور آپ کا بچہ کیوں قرآن لے کر وہاں پر نیچے بیٹھے گا؟ آپ اپنے بچے کو تاکید کریں کہ آپ اسکول سے آئے ہیں 5 ساڑھے 5 بجے، کھا پی کے تیار ہو جائیے، اور مغرب کی نماز سے 10-15 منٹ پہلے قرآن لے کر بیٹھے، میں بھی آؤں گا وہاں پر لے کر بیٹھوں گا، اور نماز ختم ہونے کے بعد کم از کم ہمارے ماشاءاللہ یہاں پر بزرگان دین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، آپ ایک ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، ایک 10 منٹ قرآن لے کر بیٹھیں تاکہ بچے دیکھ کر سیکھیں قرآن ہمیں پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ بولنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ قرآن لے کر بیٹھے، شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ ایک دوست آ گیا، آپ کا ویٹ کر رہا ہے، آپ قرآن لے کر بیٹھے ہیں، کیا کرے گا وہ؟ چلو مسئلہ نہیں، میں بھی ایک دو صفحے پڑھ لیتا ہوں۔ ماحول کی کمی ہے میرے بھائیوں، بنائیں گے انشاءاللہ ماحول۔ آج روتے نہ ہمارے بچے کو یہ آتا ہے نہ وہ آتا ہے، ہم مارے گئے توڑے گئے اختلاف کیے گئے معاملہ کیا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے ماحول یہاں سے پیدا کریں۔ آج میڈیا کے ذریعے سے تعلیم کے معاملے کو لے کر بچوں کو دہریہ بنایا گیا ہے، کیا بنایا گیا ہے؟ ملحد بنایا گیا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے کافر بن رہا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی نگاہ میں کافر ہے، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کی نگاہ میں کافر ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے پڑھانے کا نہ ماحول نہ گھر میں ہے، نہ ماں باپ کے پاس ہے، نہ ہمارے یہاں پر موجود ہے۔ ہم ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم تمام کو ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک جو کہ صحیح مسلم کی ہے، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ نبی پاک کے پاس آئے، آ کر اسلام کے بارے میں سوالات کیے، اسلام کی تعلیمات ان کو بڑی اچھی لگی۔ یہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا، انب اسمعانا رجالا یعلمون القرآن والسنہ۔ کیا الفاظ ہے؟ اللہ کے نبی آپ نے بڑی اچھی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس فلاں علاقے کے اندر جو ہے یہ دین کا کام وہاں تک پہنچے، اخلاقیات وہاں پر پہنچے، یہ توحید وہاں تک پہنچے۔ اے اللہ کے نبی ایسا کیجئے کہ آپ کے جتنے صحابہ اکرام ہیں، سارے صحابہ اکرام کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یعلمون القرآن والسنہ،
دین کی دعوت کے لیے، ہمارے علاقے میں توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے قرآن اور حدیث کے بڑے بڑے ماہرین کو آپ وہاں پر بھیجیں. ہم چاہتے ہیں کہ علماء کرام سے دین سیکھیں گے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو حضرت انس ابن مالک بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں فیہم خالی حرامن، میرے خالو حرام بن ملحان بھی اس کے اندر موجود تھے. اللہ کے نبی نے کتنے 70 صحابہ اکرام کو، بڑے بڑے قاری صحابہ اکرام تھے، ان کو نکالا اور کہا کہ یہ میرا پیغام ہے، یہ لے کر جانا، اس علاقے میں جانے کے بعد اس بادشاہ کو دینا اور وہاں پر دینی کام کرنا، توحید کی باتوں کو پہنچانا اور قرآن کی تعلیم ان کو دینا. یہ 70 صحابہ اکرام کہاں پر نکلے؟ اس علاقے میں نکلے جہاں پہ پڑاؤ ڈالے. تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے خالو جو ہے اللہ کے نبی کی چٹھی لیے اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، حاکم کے پاس حاضر ہوئے تاکہ بتائے کہ ہم یہاں پر دین کا کام کرنے کے لیے آئے گئے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے گئے. وہ بادشاہ جو ہے، حاکم جو تھا، اس نے چٹھی لیا، وہ صحابہ رسول یہاں سامنے کھڑے ہوئے، دربار اس کا لگا ہوا تھا. اس نے چٹھی نکال کر دیکھا، پڑھے بغیر اس نے، جلاد پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے. وہ پیچھے سے آیا، بڑا نیزہ لیا اور آ کر اتنے زور سے ان کے گدی پہ وار کیا کہ نیزہ حلق سے باہر نکل گیا. اور جیسے ہی وہ نیچے گر رہے تھے، فزت ورب الکعبہ، کیا الفاظ تھے ان کے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تو کامیاب ہو گیا، اے رب کعبہ تیری قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں. اتنا کہنے کے بعد وہ نیچے گر پڑے اور وہ تمام اپنی فوج کو لے کر آیا. جہاں پر صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کو گھیرا گیا، ان سب کو قتل کیا گیا. صحابہ اکرام کہہ رہے تھے کہ ہم دعوتی کام کرنے کے لیے آئے تھے. سب کو قتل کیا گیا اور کہاں پر داخل کیا گیا؟ ہاں جی، ایک کنویں کے اندر پھینکا گیا. جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے وہ صحابہ اکرام، میرے سامنے قرآن پڑھنے والے بڑے بڑے قاری صحابہ اکرام کو مارا گیا. ایک روایت میں 30 دن تک، ایک روایت میں 40 دن تک اللہ کے نبی نے فجر اور مغرب میں آپ نے باضابطہ فرض نماز میں ان کے لیے بد دعائیں فرمائی گئے. اور اس کے بعد انس ابن مالک بیان فرماتے ہوئے کہتے گئے جو 70 صحابہ اکرام تھے ان کا کام کیا تھا؟ وہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں یقرؤون القرآن، یقرؤون القرآن. جس مجلس میں یہ صحابہ اکرام بیٹھتے قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھتے، بڑے پیارے انداز میں، اخفا گننا، ان کے گنگانے کا انداز ایسا تھا. یقرؤون القرآن، چلتے اڑتے بیٹھتے، جس جگہ پر بیٹھتے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہوئے کہا وہ قرآن کو پڑھنے والے یتدارسون باللیل، رات ہونے کے بعد اپنے نوجوان بچوں کو، ساتھیوں کو جمع کرتے مسجد کے اندر، یتدارسون باللیل ویتعلمون، قرآن ان کے سامنے پیش کرتے، بتاتے کہ میرے بھائی اللہ نے یہ فرمایا ہے، اسے ایسا پڑھیں، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ویتعلمون، اور ان سے قرآن کی تعلیم و تربیت کرتے. کب تک؟ صبح تک. آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یہ صحابہ اکرام اٹھتے، بڑے بڑے مشکے سے اپنے ہاتھ میں لیتے، جہاں جہاں پر پانی ہوتا وہاں سے پانی لے کر آتے، مسجد کی پاکی صفائی کرتے اور اس کے بعد کلہاڑی لے کر نکلتے، جنگل جا کے کاٹ کے لاتے اور خود بھی کھاتے، غربا اور مساکین کو وہاں پر بیٹھتے. میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے جان جوان بچے گھر کے اندر ماں باپ قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے، جیسے مسجد کے اندر آتے وہاں پر قرآن پڑھی جا رہی ہے، بڑے صحابہ اکرام پڑھتے گئے، چھوٹے صحابہ اکرام پڑھتے گئے، کوئی کسی کو پڑھا رہا ہے، تعلیم و تعلم کر رہا ہے. یہ بڑا ان صحابہ اکرام کا ماحول تھا جس کی بنا پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس عمر میں بڑے بڑے حافظ بن جایا کرتے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا زید بن ثابت، زید بن، یہ کاتب وحی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی صحابہ رسول نہیں. جنگ بدر ہو رہی تھی نا، صحابہ اکرام کہے جنگ میں داخلہ لے رہے تھے، کہا کہ ہم بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسے زید کو باہر نکالو، بیٹے تمہاری عمر نہیں بھی ہے جنگ کریں گے، چلو. اللہ کے نبی نے ان کو بھیج دیا. جیسے ہی بھیج دیا گیا آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے.
وہ سوچ لیے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں میرا کوئی مقام نہیں ہے. وہ روتے ہوئے سیدھے گھر کو آئے. مزہ ہو رہی نا جی. بات کہاں چل رہی تھی ہماری؟ ہاں جی, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے آنکھوں میں آنسو نکل گئے. شاید میرا مقام اللہ کے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آئے. اگر کہا کہ ماں ایک بڑے کام کے لیے جا رہا تھا, میرے دوستوں کو شامل کیا گیا, اللہ کے نبی نے اچانک مجھے باہر نکال دیا, میری بڑی خواہش تھی, ماں مجھے قرآن یاد ہے. مجھے کیا یاد ہے؟ قرآن یاد ہے, سورہ بقرہ مجھے یاد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پڑھنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے؟ قرآن پڑھنے والوں سے. چھوٹا بچہ آپ کے پاس موجود ہے, قرآن پڑھتا ہے, آپ ان سے محبت کریں, اس کے ماتھے کو چومیں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں, اسے محبت کا اظہار کریں. کوئی معمولی بچہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب پڑھنے والا ہے. ماں کے پاس روتے ہوئے آئے, شاید میرا مقام اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں, اللہ کے نبی کے سامنے مقام بنانے کے لیے ایک ہی چیز ہے, وہ قرآن ہے. ماں تجھے نہیں معلوم, میں حفظ کیا ہوں, میں حافظ قرآن ہوں. سورہ بقرہ مجھے یاد ہے. اس زمانے میں سورہ بقرہ یاد کرنا یہ بہت بڑے حافظ کی علامت ہوا کرتی تھی. کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے, جب اللہ کے نبی واپس آئیں گے نا, میں آپ کا تذکرہ جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے کروں گی. جنگ ختم ہونے کے بعد نبی پاک جب واپس آئے, آپ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ماں نے جو ہے بڑے ادب و احترام سے بچے کو لے کر آئی. بچہ دیکھ رہا تھا, بس اللہ کے نبی ایک مرتبہ مجھے قرآن پڑھنے کے لیے کہہ دے تو اس کے بعد دیکھنا میں کیسے پڑھتا ہوں. کہتی ہے یا رسول اللہ, یہ میرا بچہ ہے, میرا بڑا پیارا بچہ ہے, شاید آپ کو نہیں معلوم یہ قرآن پڑھنے والا ہے اور معمولی نہیں ہے, یہ اپنی عمر میں بڑا بہترین قرآن کی تلاوت کرتا ہے, بڑے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اے اللہ کے نبی ایک مرتبہ بس میرے بچے قرآن سنیے. اللہ کے نبی نے ان کو بڑے ادب و احترام سے سامنے بلایا. قرآن سننے کے بعد آپ نے خوب تعریفیں فرمائی اور کہا کہ اے زید میرے لیے کیا سیکھنا؟ عبرانی زبان. کتنے عبرانی زبان اس زمانے میں یہودیوں کی زبان ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے کتنے صرف اور صرف 15 دن کے اندر یہ قرآن پڑھنے کی برکت سے وہ لینگویج میں نے سیکھ لیا ہے. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہو آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر بن خطاب, آگے بیان, ٹائم ختم ہو گیا کیا بھائی؟ ہاں جی, ایک آخری واقعہ, ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں کیونکہ ہم اصل موضوع تک نہیں پہنچے گئے, ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. پھر کبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی برکت سے کیا کرتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے. اور اس قرآن کو ترک کرنے, اس کو نہ پڑھنے اور اس کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور ہمارے ذلیل ہونے کی سب سے اہم وجہ کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھنا, سیکھنا, اس کے مطابق عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ اپنے خلافت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی خلافت میں ایک فوج لے کر نکل رہے تھے. ایک وادی تھی مکۃ المکرمہ کی وادی, وہاں سے نکل رہے تھے. نیچے جو ہے ایک بڑی وادی تھی اور وہ پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے اس زمانے میں. پوری فوج آگے نکل گئی. عمر بن خطاب جب اس پہاڑ کے پاس آئے, نیچے اس وادی کو دیکھنے کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو گئے. پوری فوج آگے نکل گئی. جب صحابہ اکرام کو معلوم پڑا کہ عمر بن خطاب وہاں پر چھوڑ گئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پر رکو. ساری فوج کو وہاں پہ رکایا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب جو ہے اس پہاڑی پہ کھڑے ہوئے, نیچے ایک وادی تھی, اسے غور سے دیکھ رہے تھے. اتنے میں صحابہ اکرام آئے, کہا کہ امیر المومنین آپ یہاں پر چھوٹے ہوئے ہیں, آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پر لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ یہاں پر رہ گئے ہیں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں, یہ بستی دیکھ رہے ہو آپ, اس بستی کو ذرا غور سے دیکھو. آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پر میرا بچپن گزرا ہے, اور میرا باپ خطاب
بڑا سخت دل انسان، سردار قسم کا آدمی. میں چھوٹا تھا، میرا باپ کہتا کہ اے عمر یہ اونٹنی لے کر جا، کیونکہ اس زمانے میں جس گھر میں اونٹنی ہوتی تو لوگ کیا کرتے، صبح سے شام تک چراتے، دودھ پی لیا کرتے تھے. اس زمانے میں وسائل نہیں ہوا کرتے تھے، ایک اونٹنی پہ پورا گھر رہا کرتا تھا، پورے بیوی بچے ملا کے دودھ پی لیتے، پھر بچے کیا کرتے جا کے وہاں پہ چرایا کرتے تھے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرا باپ کہتا کہ عمر بیٹا ادھر آؤ، یہ اونٹنی لے کر جاؤ، اپنے دوست سے جا کر کے چرا کر لے کر آؤ. وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکلتا اس وادی سے، میرے دوست جو ہے بڑے چالاک تھے، جہاں پہ چارہ ملتا اور ریگستانی علاقہ، پہاڑی علاقہ، بہت کم چارہ ہوتا ہے، میرے دوست بڑے ہوشیار تھے، جہاں پر بھی چارہ ملتا وہ وہاں پہ چرا دیتے، اور جب ہم رات میں واپس آتے میری اونٹنی بھوکی ہوا کرتی تھی تو میرا باپ خطاب باہر نکل کر آتا، اس کے پیٹ کو چیک کرتا، اور چیک کرنے کے بعد مجھے خوب مارا کرتا تھا، خوب مارتا مجھے، اور خوب مارتے ہوئے کہتا تو خطاب کا بیٹا ہوتے ہوئے عمر تو اونٹنی چلانے کے لائق نہیں ہے. یہ کہہ کر قوم والوں کے سامنے بلا بلا کر مجھے مارتا، ذلیل کرتا، تاکہ میرے اندر غیرت پیدا ہو جائے. اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، ایک دن وہ تھا یہ عمر اونٹنی چرانے کے قابل نہ تھا، ہم یہاں سے نکلے، مکہ المکرمہ آئے، اسلام قبول کیا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے مطابق عمل کیے. یہ عمر بن خطاب اونٹ چرانے کے قابل نہ تھا، قرآن کو پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ آج آدھی دنیا کو فتح کر چکا ہے. کس کو فتح کر چکا ہے؟ آدھی دنیا کا خلیفہ بن چکا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. قرآن پڑھائیے اپنے بچے کو، چھوٹا ذہن ہے، قرآن پڑھائیے، ذہن بڑھ جائے گا انشاءاللہ، ذہن بہت بڑا ہوگا. قرآن کیسے پڑھنا ہے جی؟ قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کا بچہ قرآن پڑھتا نا یہاں پر بغیر غلطی کے، بغیر رکے پڑھ رہا ہے، کون سے پارے میں کون سی آیت کریمہ، کون سے لفظ پہ کیا زبر ہے، کیا زیر ہے، اس کے بعد کون سی آیت کریمہ، پوری قرآن میں جانتا ہے کہاں کہاں کون سا لفظ ہے. جب وہ اتنی بڑی کتاب اتنے چھوٹی عمر میں پڑھ لے، یہ 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، وہ کتابیں جو دیکھ کے لکھنے کی ہے اس کے لیے وہ تو بڑی 3 گھنٹے میں لکھنے کی بات ہے. یہاں پر کھڑے کھڑے 1-2 منٹ کے اندر 1-2 صفحے سنا دیتا ہے. تو علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر اگر سدھرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی دیں گے تعلیم انشاءاللہ. اور ایک آخری پیغام ہے، وہ یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ایک وقت بنائیں گے انشاءاللہ. آپ جیسے اپنے گھر پہ آئیں ایک وقت طے کر لیں، عشاء کے بعد آپ بھی قرآن لے کر بیٹھیں، اپنے بیوی کو بھی لے کر بٹھائیں، اور اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ صرف قرآن پڑھنا ہے. آپ کو نہیں آتا ہے ہم پڑھیں گے آپ سنیں، آپ کو آتا ہے آپ پڑھیں ہم سنیں گے، کیونکہ قرآن کی تعلیم جاری رہنا چاہیے تاکہ بچے قرآن وہاں پر بھی پڑھے اور قرآن اپنے مدرسوں کے اندر، کلاسوں کے اندر، اسکول کے اندر، مساجد کے اندر علماء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے اللہ کا احسان، پھر اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا، علماء کرام کا، بزرگوں کا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.